ماہ رمضان کی پہلی جمعرات تیسرا روزے کا دن، جس گھر میں یہ سورت 3 بار پڑھی جائے وہ گھر افطاری سے پہلے پہلے کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ یہ موقع پھر سال بعد ملنا ہے، ضرور کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معلومات عبادت و ریاضت میں عام دنوں کی نسبت کافی اضافہ ہو جاتا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت و محبت اپنے عروج پر ہوتی۔ اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کے قیام کو بھی بڑھا دیتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں معمولات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو لوٹ سکیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے کہ اس کے پانے کی دعا اکثر کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کا خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالیہ انداز کے ذریعے صحابہ اکرام سے رمضان المبارک کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی برکت کو مزید واضح کیا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے دریافت کرتے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ فرمائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات تم اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بتا رہی ہیں کہ حمزہ بن عمرو السلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا، کیا میں سفر میں روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اختیار دیا کہ اگر چاہو تو روزہ رکھو، اگر چاہو تو روزہ نہ رکھو۔ یہاں پر روزے سے مراد فرض روزہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا یہ سوال فرض روزوں کے بارے میں تھا۔ اس کی دلیل ابو داؤد کی روایت کردہ یہ حدیث ہے کہ حمزہ بن عمرو سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صاحب سواری ہوں جسے میں استعمال میں لاتا ہوں، کبھی اس پر خود سفر کرتا ہوں اور کبھی اسے کرائے پر دے دیتا ہوں، اور بعض اوقات دوران سفر یہ مہینہ یعنی رمضان آ جاتا ہے اور میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ سوال مطلق روزہ رکھنے کے بارے میں تھا، چاہے وہ واجب ہو یا نفل، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے اور وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے تھے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جس نے رخصت کو لے لیا اس نے درست کیا، اور جس نے روزہ رکھا اس کے لیے یہ جائز ہے اور اس کا روزے کو واجب ادا کرنے والا سمجھا جائے گا۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 9 رمضان دیکھے ہیں، یعنی کہ 9 رمضان گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے وفات تک 9 رمضان گزاری ہیں۔ ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی افطاری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پھر آپ خشک کھجور سے یعنی کہ سوکھے کھجور سے افطاری فرماتے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ہوتی تو پھر آپ چند چیزوں پانی پی کر افطاری کرتے تھے، یعنی کہ تھوڑے سے پانی کو پی کر آپ افطاری کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری فرماتے تھے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہوتی تھی، جیسے کہ پھل فروٹس، یعنی کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے روزہ کرنا یعنی افطار کرنا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیں، تازہ کھجور سے افطاری کرنا یہ مستحب ہے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور سے یعنی چھوارے سے روزہ کھولنا بھی بہتر ہے، اور اگر کبھی خشک کا کھجور بھی نہ ملے
ملے تو پھر پانی سے افطاری کرنا بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یا پھر اس کے علاوہ جوس یا دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افطاری میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، معدے کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ مگر آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ افطاری میں سموسے اور پکوڑے کو کھانا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایسا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سحری کھاتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے۔ ادھر حضرت بلال اذان دے رہے ہیں اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ ڈوبا، اور آپ نے اپنے منہ میں کھجور رکھی یعنی کہ افطاری کی۔ ایسا آپ اس لیے کرتے تھے تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری کے وقت میں بکرے کی سری کھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں۔ اور یہ کہہ کر حضرت بلال اذان دینے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں، اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے اور آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے نبی سحری کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور کہنے لگے، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہ ہوتی۔ اب ناظرین، آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے اور ان کو شوق کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھانا پینا بڑا ہی سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل، کدو تو آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ پیاز اور لہسن کو اس کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کوئی کھانا پینا پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کو آپ برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے، یعنی کہ آپ وہ تمام کھانے جو خدا نے حلال کیے ہیں اس کو تناول فرما لیتے تھے۔ مگر یہ 10 چیزیں اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھی، ان کو آپ بڑے ہی شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ تازہ کھجوروں سے آپ افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پھر آپ خشک کھجور سے افطاری کرتے تھے، اور اگر خشک کھجور بھی نہ ملتی تو پھر آپ پانی سے افطاری کرتے تھے۔ کھجوروں میں سب سے زیادہ آپ کو عجوا کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، انگور۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا، یعنی کہ آپ انگور کو بڑے ہی شوق کے ساتھ کھاتے تھے، کیونکہ انسانی صحت کے لیے بھی ایک یہ بہت ہی فائدہ مند پھل ہے۔ نمبر 3، انار۔ ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انار کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ انار کو بھی بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ ناظرین، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا انجیر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے۔
ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا اور نہ ہی کوئی گٹھلی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 5 تربوز۔ ناظرین، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر تربوز کو کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6 دودھ۔ ناظرین، دودھ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں سے ایک غذا تھی۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ آپ دودھ کو کبھی خالص تو کبھی پانی ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ نمبر 7 شہد۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے، اور یہی نہیں، شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ نمبر 8 گوشت۔ ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ میں سب کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوربے والے گوشت کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی شوربے والا اور بھونے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے تناول فرماتے تھے۔ آپ کو بکرا اور بکری، دمبا اور اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9 جو کی روٹی۔ ناظرین، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کی روٹی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے اور بغیر چھانے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10 چاول۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ چاول کو بھی بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حلال اور کشادہ رزق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کسی بھی نماز کے فوراً بعد ایک ایسی تسبیح آپ کو پڑھنی ہے جس کو پڑھنے سے غیب سے 700 کروڑ آپ تک پہنچ جائیں گے۔ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اس سورت سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے، یہ سورت اللہ کو اتنی عزیز ہے، اور یہ سورت اللہ کو اتنی پسند ہے۔ جو میرا بھائی، جو میری بہن کسی بھی نماز کے بعد صرف اور صرف 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس سورت کو 3 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے معجزات، جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت خود کرنے کا عہد کیا ہے۔ یعنی جب سے کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ باقی 2-3 کتابیں ہیں جن میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں بیٹے عطا کرتا ہوں اور جسے چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہوں، جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، جسے چاہے کچھ بھی عطا نہ کروں، جسے چاہوں عزت دوں اور جسے چاہوں ذلیل کر دوں، جس کو چاہوں رزق کے دروازے کھول دوں، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ ناظرین، یہ میرے مالک، یہ میرے اللہ نے خود ان آیتوں میں بتا دیا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی ایک جو آیت ہے، جو زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے، اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن مجید کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، پھر اس دنیا کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو حاصل نہ ہوگی، اور دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، کسی کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم ترین چیز ہے ناظرین، اور آج کے اس جدید دور میں، آج کے اس مادری دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا ذاتی گھر ہے، تو جن کا نہیں ہے آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ
اب मालिक मकान का फोन आएगा और वो कहेगा कि सामान अपना निकाल दो और हम खुद इस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। या फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मालिक मकान को आपकी कोई हरकत पसंद नहीं आती और अपना जो इसका दिल है इसकी तसल्ली के लिए आपको अपने घर से निकाल देता है और हर साल ये फिक्र सताती है कि अगले साल कहाँ मुंतकिल होंगे। और घर की जो मुंतकिली है ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है नाज़रीन। और इसके अलावा अगर आप बीमार हैं, आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहते हैं, इस अमल को करने के फौरन बाद अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ को वसी और कुशादा फरमा देगा। आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आप इस दुनिया के महंगे तरीन अस्पताल में अपना इलाज करवा सकेंगे, आप अच्छा और मयारी खाना खा सकेंगे, अच्छे घर में रह सकेंगे, अच्छा लिबास पहन सकेंगे और आपकी एक जाती शानदार सवारी, आपको एक अच्छी गाड़ी मिलेगी और कारोबार में इतनी बरकत होगी कि आप दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेंगे। नाज़रीन, हमने इस दुनिया को अव्वलीन तरजीह दे दी है और दीन को हमने पीछे छोड़ दिया है और यही हमारे ज़वाल की एक बहुत बड़ी वजह है। हमारी नाकामी की एक बड़ी वजह यह भी है कि हमने अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता छोड़ दिया है और दुनिया के पीछे ऐसे भाग रहे हैं। न फर्ज नमाज की फिक्र है, न तिलावत कुरान की फिक्र है, न सदका और खैरात की फिक्र है और बाद में बहुत परेशान रहते हैं और सोचते हैं ये क्या हो रहा है हमारे साथ, तो जिंदगी दुश्वार हो रही है। नाज़रीन, इस मुश्किल से निकालने का एक रास्ता आपको बता रहा हूँ। अल्लाह की कसम, अगर आपने अमल कर लिया सारी जिंदगी आप इस बंदा नाचीज को दुआएं देंगे। सारी जिंदगी में आपको एक मरतबा इस अमल को करना है। मुख्तसर सा एक अमल है और जो लोग फजर की नमाज के बाद इस सूरत को 3 मरतबा पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह उनको ऐसी ऐसी गैबी मदद करता है कि आज अगर आपको मैं इनके नाम गिनवाना शुरू कर दूं, जो मौजज़ात मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, जो वाकयात मैंने सुने हैं, आपको मैं बताना शुरू कर दूं तो वक्त की कमी की वजह से आपको नहीं बता सकूंगा और वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी। मुख्तसर बात यह है कि आपने सिर्फ इसको अपने हाथ में करना है, अपने सीने से लगा लेना है। कुरान मजीद की एक सूरत का वजीफा फजर या फिर किसी भी नमाज के बाद आपने करना है ये कि सबसे पहले तो आपने जो आप फजर की नमाज अदा कर लें तो उसकी एक शर्त ये है कि जो भी मर्द हजरात हैं उनको ये करना है कि हर नमाज बाजमात अदा करनी है। वो बाजमात नमाज अदा करने की एक वजह यह है कि इस वजीफे का असर तब ही होगा जब आप बाजमात नमाज अदा करेंगे और खवातीन वजीफे को घर में कर सकती हैं। नमाज के बाद बरकतें आप अपनी आंखों से देखना शुरू कर देंगे। तो आपने नमाज बाजमात अदा करनी है। सबसे पहले आपने अव्वल आखिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने 100 मरतबा या रज़्ज़ाकु या वहाबु आपने पढ़ना है। या रज़्ज़ाकु या वहाबु की आपने एक तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद 3 मरतबा आपने छोटी सी सूरत कौसर पढ़नी है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। उसके बाद आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। फिर आप लोग हाथ उठाकर सच्चे दिल से दुआ मांगना शुरू कर दें। फिर आप लोगों ने सूरत मुज़म्मिल आपने 1 मरतबा पढ़नी है। जो आपका मकसद इसको जहन में रखें, इस वजीफे को पूरा करें, इंशाअल्लाह आपकी बिगड़ी बन जाएगी, आपके मामलात हल हो जाएंगे, जो आपका मकसद है पूरा हो जाएगा। अल्लाह पाक आपको एक ही बार करने की बरकत से ऐसा नवाज देगा आप सोच नहीं सकते। जो तरतीब बताई है इसी तरतीब के साथ करना है। बाजमात नमाज पढ़नी है, उसके बाद नमाजों की दुआ में शरीक होना है। फिर आपने अपना अमल शुरू करना है, फिर दुआ मांगनी है, फिर आपने सूरत मुज़म्मिल पढ़नी है, फिर दुआ मांगनी है। इसी तरीके से आप लोग इस अमल को करें। कोई मेरा भाई चाहता है कि वो इस अमल को रोज करना चाहता है तो वो कर सकता है, या फिर जब उसका दिल कर रहा है कि वो परेशान लग रहा है या कोई परेशानी आने वाली है तो वो इस अमल को जिंदगी में एक बार आप लोगों को लाजमी करना है। ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक को पालने वाले, ए जिंदगी मौत का फैसला करने वाले, ए आसमानों और जमीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसानों और जन्नातों के माबूद, ए अर्श आज़म के मालिक, ए फरिश्तों के माबूद, ए इज्जत और जिल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह। ए अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं को माफ फरमा। ए अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की माफी मांगते हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, बदकार हैं, तेरे ahकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे महबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं है।
ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔